بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین حضرات، گزشتہ ہفتے ہم نے اس خطبہ حاجت پر جو جمعہ اور نکاح میں عام طور سے پڑھا جاتا ہے گفتگو سنی تھی، اور اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ مبارکہ کو اپنے ہر خطبے میں دہرایا کرتے تھے، اور اس کے اندر کتنا ہدایت کا ذخیرہ موجود ہے، کتنی نصیحتیں موجود ہیں، اس کا کچھ اندازہ ہم کو گزشتہ خطبے سے ہو گیا ہوگا۔ دو حصے اس خطبے کے بتائے گئے تھے، ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی 4 آیات کی تلاوت فرمائی ہے، سورہ نساء کی ایک، سورہ آل عمران کی ایک، اور سورہ احزاب کی 2 آیتیں۔ گزشتہ ہفتے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ہم اسی کا شکر بجا لاتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اور اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ نستغفرہ ونتوکل علیک، اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ونتوکل علیہ، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور شیطان کے وسوسوں سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اپنے برے اعمال کے نتائج بد سے بھی ہم اسی کی پناہ میں آتے ہیں۔ یہ پہلے حصے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کا استعمال فرمایا ہے کہ ان الفاظ میں انسان اگر غور کرے اور آپ کی حکمت اور دانائی کو ماننا پڑتا ہے کہ ان الفاظ کو آپ نے خطبہ جمعہ اور خطبہ نکاح، جو عام طور سے لوگوں کی مجمع کا وقت ہوتا ہے اور ایک عبادت کی تکمیل کے لیے لوگ حاضر ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے میں آپ نے ان الفاظ کو رکھ کر اپنی حکمت اور دانائی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اگر امت ان الفاظ پر جو ان موقعوں پر پڑھے جاتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں، غور کرے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مسلم شریف میں واقعہ لکھا ہوا ہے، قبیلے یمن کے ایک قبیلے کا بڑا کاہن، بہت بڑا کاہن، وہ مکہ آیا۔ اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور اس کے کلام میں ایک طرح کا جادو ہے، اثر ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، لہذا تم اس سے بچ کے رہنا۔ پھر کچھ لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں ایک شخص ہے، ایسا ایسا دعویٰ کرتا ہے، اور ہماری قوم کا خیال یہ ہے کہ اس پر جن یا آسیب کا اثر ہے، اور وہ جن اس کو مختلف قسم کی باتیں سمجھاتا سجاتا ہے، اور وہ اس کو ہمارے سامنے وحی کے نام پر پیش کرتا ہے۔ اور یہ اس وقت عرب کا سب سے بڑا کاہن تھا، سب سے بڑا، اور بہت سارے آصف زدہ لوگوں کا اس نے علاج کیا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں تو اس وقت عرب کا سب سے بڑا کاہن ہوں، سب سے بڑا عامل ہوں، اور میرے پاس تو بہت قوتیں ہیں، کیوں نہ میں اس شخص کا بھی علاج کر دوں تاکہ اس کا بھلا ہو جائے۔ وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا، پوچھتا پوچھاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ کیا تم ہی ہو وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟
جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہو؟ کہاں؟ میں نے سنا ہے کہ تم پر کسی جن یا آسیب کا اثر ہو گیا، کہو تو تمہارا علاج کر دوں میں، فلاں فلاں قبیلے کا سب سے بڑا کاہن ہے، شاید تم نے میرا نام سنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی متانت سنجیدگی کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو تم جو علاج کرنا چاہو کر دو، لیکن پہلے میری بات سن لو۔ اس نے کہا کوئی حرج نہیں، تم کہو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونثنی علیک الخیر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہا اے محمد ذرا ایک بار پھر تو دہرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ ان کلمات کا اعادہ کیا۔ کہا یہ کوئی عام انسانی کلام نہیں ہے، ہاتھ بڑھائیے، آپ کس چیز پر بیعت کرتے ہیں، میں تیار ہوں۔ علاج کرنے آیا تھا، علاج کر کے چلا گیا، کفر کے اندھیرے سے ایمان کی روشنی میں آ گیا۔ کچھ قرآن کی صورت وغیرہ بھی نہیں پڑھ کے سنائی تھی آپ نے، صرف یہ الفاظ سنائے تھے اس کو۔ ان الفاظ میں اتنی اثر انگیزی تھی کہ اس کی کایا ہی نہیں، اس کی دنیا پلٹ گئی۔ وہ کفر سے ایمان میں آ گیا، شرک سے توحید کی روشنی میں نہا گیا ہو۔ مسلم شریف میں کتاب الجمعہ میں یہ واقعہ درج ہے، ان صحابی رسول کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت۔ اب سوچو کہ ان الفاظ سے اگر یمن کے قبیلے کے مشہور کاہن کی دنیا بدل سکتی ہے، ایک بار سنا، دوسری مرتبہ دہرانے لگایا اور اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ ہم ہر جمعہ کو سنتے ہیں، ہر خطبہ نکاح میں سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں، اسلام میں آنے کی توفیق مسلمانوں کو نہیں مل پا رہی ہے، جبکہ قرآن مجید ان سے بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، دیکھو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہرگز مت کرو، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور اس سے بھی ہم کو آگاہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، اپنے نبی کے ذریعے، کہ ہمارے دو دشمن ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر بہت طاقتور ہیں، ایک ہے شیطان اور دوسرا انسان کا اپنا نفس۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، کس بات کے لیے، کس چیز کے لیے؟ اپنے نفس کی شرارتوں، شیطان کے وسوسے جو نفس میں ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان، وہ جن جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، ان سے پناہ میں آتے ہیں۔ ایک شخص ان الفاظ کو سن کر کفر سے ایمان میں آ جاتا ہے، اور ہم ایمان میں آئے ہوئے لوگ ان الفاظ کو ہر ہفتہ سنتے ہیں، ہر خطبہ نکاح میں سنتے ہیں، اور ہر مسلک کا عالم پڑھتا ہے ان الفاظ کو، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ ہر مسلک کے عالم خطبہ جمعہ، خطبہ نکاح میں یہ الفاظ دہراتا ہی، مگر چونکہ ہم کو اس کے مقصد اور مدعا اور مفہوم سے کوئی آشنائی نہیں ہوئے، اور پھر ہم کو اس سے غرض بھی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اللہ سے جس چیز کی پناہ چاہ رہے ہیں اسی چیز کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو ہمارے نفس کی شرارتوں سے، شیطان کے وسوسوں سے اور ہمارے برے اعمال کے نتائج بد سے بچا، اور کر وہی رہے ہیں جس سے ہم پناہ چاہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ آج اتنے علم کے پھیلاؤ کے باوجود، اتنی اصلاح معاشرہ کی کوششوں کے باوجود بھی اس امت کے سماج اور معاشرے میں جہالتیں، بدعات، خرافات، کتاب و سنت کے خلاف کئی امور پائے جاتے ہیں اور ہر شعبے میں پائے جاتے ہیں، ان کی اصلاح نہیں ہو پا رہی، اصلاح ہو ہی نہیں پا رہی اس کی، کیونکہ ہم وہ مزاج اپنا بنانے کو، وہ یقین حاصل کرنے کو، وہ ایمان اپنے اندر اتارنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے ایمان اتر گیا کافروں کے سینوں میں، مگر ہمارے اندر ایمان اور اطاعت کی وہ رمق، وہ کیفیت، وہ تحریک، وہ حرکت، وہ گرمی پیدا ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ان الفاظ کو بہت برکت کے طور پر دہرایا جاتا ہے، خطبہ جمعہ میں بھی، خطبہ نکاح میں بھی، سروں پر ٹوپیاں اور دستیاں تک اڑا دی جاتی ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ وہاں اگر آدمی ان الفاظ کو سمجھ رہا ہو نکاح کے موقع پر، تو وہاں کا ماحول دیکھ کر انسان پر لرزہ طاری ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی کھلی بغاوت، اس کے رسول کا سکھایا ہوا کلام پڑھ رہے ہیں جس میں ان ساری چیزوں کے خلاف بات آ رہی ہے، اور یہ سب وہ چیزیں کر کے اسی رب سے پھر دعا مانگوا رہے ہیں۔ کتنی عجیب صورتحال ہے ہماری سمجھ میں اب بات آنے کو تیار نہیں ہے، ہم اپنی روش چھوڑنے اور بدلنے کو تیار نہیں، ہم اس دین کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ یہی بات ہے پھر جو آگے کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ آگے کے الفاظ کیا ہیں؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی بھٹکانے والا، گمراہ کرنے والا نہیں۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ ہی بھٹکا دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا، ہدایت دینے والا نہیں۔ اب اس کا بھی مطلب ہم نے کیا سمجھے؟ اس کا مطلب بھئی تم نماز پڑھ رہے، اللہ نے تم کو ہدایت دیا، ہم کو نہیں دیا، ہم نہیں پڑھ رہے۔ یہ دیکھو، یعنی قصوروار کون؟ اللہ، ہم تھوڑی نا قصوروار، ہم کو ہدایت ہی نہیں دیا تو ہم کیا کریں گے؟ جن کو ہدایت دیا ان کو دیا، وہ پڑھ۔ تم کو اللہ نے ہدایت دیا، تم روزے رکھ رہے ہیں، ہم کو نہیں دیا، ہم نہیں رکھ رہے۔ تم کو اللہ نے ہدایت دیا، تم سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ہم کو نہیں دیا، ہم نہیں کر رہے۔ اس کا یہ مطلب سمجھ رہے۔ قرآن مجید میں تو بار بار یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اس کا مطلب ہم نے یہی سمجھے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے تو پھر یہ سب بیکار کی باتیں، یہ جنت، دوزخ، قیامت، یہ ایمان، اطاعت، بندگی، نافرمانی، شکر گزاری، ناشکری، یہ سب بس بولنے سننے کی باتیں ہیں، پھر ان میں کوئی جان نہیں ہے، پھر کوئی مقصد ہی نہیں ان باتوں کا۔ کیونکہ بھائی جب اللہ ہی ہدایت دے رہا ہے، اللہ ہی گمراہ کر رہا ہے، تو پھر جو ہدایت پا رہا ہے اللہ کی طرف سے اس کا اس میں کمال کیا ہے، اور جو گمراہ ہو رہا بیچارہ اللہ کی طرف سے اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور ہے کوئی؟ جو ہدایت پا رہا اللہ کی طرف سے اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہدایت دی اس کو، اور جو گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے، نافرمانی، ناشکری کے راستے پر چل رہا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ اللہ اس کو بھٹکائے ہوئے نا۔ اس کو سمجھ لو، یہ اس خطبے میں اس جملے کا بھی ایک خاص اپنا مقام ہے۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے بھٹکانے والا کوئی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں نا، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے عرش پر، اس کی کرسی پر، اس کی جنت پر، اس کی دوزخ پر، اس کے
آخرت کے دن کے اعلان پر، ان تمام باتوں پر جن پر تمام انبیاء وقت کے اپنی اپنی امت کو بلاتے رہے کہ یہ مانو، اس پر ایمان لائے، وہ مسلم، وہ مومن، مسلمان وہ ہے۔ اب مسلمان اگر کوئی بنا ہے تو اس پر فرض کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اس پر سب سے پہلی عبادت جو فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ۔ ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت ایمان کے ثبوت کے طور پر وہ نماز۔ اب آج ہماری امت کے افراد میں کتنے لوگ نمازی ہیں؟ اب جو ہیں ان کی نماز کی صورتحال کیا ہے؟ ان کی نماز کی صورتحال کیا ہے؟ پھر اسی خطبے میں آپ نے جو 4 آیتیں پڑھی ہیں اس میں سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ ہے، 2 آیتیں آپ نے سورہ احزاب کی لی ہیں، اس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے مومنو، ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر حال میں درست، ٹھیک اور راست بات کرو، گھما پھرا کے باتیں مت کرو، چہرے دیکھ کے گواہی مت دو، وقت اور حالات کو دیکھ کے پلٹا مت مارو، بلکہ ہر حال میں درست بات پر جمے رہو، ٹھیک بات کہو، حق بات کہو۔ قولوا قولا سدیدا، کیا ہوگا اس سے؟ اب یہ حکم ہے کہ نہیں؟ کس کو دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا بولا نا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، امیر بھی، غریب بھی، پڑھے لکھے بھی، جاہل بھی، عالم بھی، مفتی بھی، سب شامل ہے اس میں۔ اے اہل ایمان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، ہر حال میں درست، ٹھیک اور راست بات کہو، قول سدید۔ کیا ہوگا اس سے؟ ٹھیک بات کرو گے نا ہر حال میں، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال درست کیے جائیں گے۔ یہ ہدایت ہے۔ کب ملے گی؟ جب ہر حال میں درست بات کہیں گے۔ نتیجہ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ اگر تم ٹھیک بات کرو گے، ایمان پر قائم رہو گے تو اللہ نیکیوں ہی کی ہدایت دے گا، اعمال کو سنوارے گا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کا نتیجہ بھی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بخشے گا۔ اب بولو، یہ اللہ کی ہدایت ایسی ہے جیسے ہم سمجھ رہے ہیں، یا پھر یہ مشروط ہے؟ ایمان لائے ہو تو اللہ کا حکم مانو، اللہ کا حکم ہے حال میں درست اور راست بات کہو، تمہارے اعمال درست کرے گا اللہ اور تمہارے گناہ بخشے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس کے بعد میں اصل بنیادی پوری زندگی کے لیے اصول بیان کر دیا جس پر ہدایت کا پورا دار و مدار ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر حال میں درست بات کہو، قول سدید، یصلح لکم اعمالکم، اس سے تمہارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، پھر تمہارے گناہوں کو بخشے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو کوئی بھی اطاعت کرے گا، جو کوئی بھی، چاہے دنیا کے جس خطے اور حصے میں بستا ہو، جس رنگ اور نسل سے تعلق ہو، جو بھی اطاعت کرے گا، مرد ہو یا عورت، اطاعت کرے گا کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی، وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ کب ملتی ہے؟ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ارے جیسے کہ گزشتہ ہفتے بات آئی تھی کہ ہم خاص طور سے خوشی اور غم دونوں موقعوں پر ہم رشتہ داروں کو، دوستوں کو، برادری کو
خاندان کو سامنے رکھتے ہیں، یہ خوش ہونا چاہیے، یہ ناراض نہ ہو، چاہے اس کے نتیجے میں ہم کو اللہ کا غضب مول لینا پڑے، نبی کی نافرمانی کا عذاب بھگتنا پڑے۔ یہ گمراہ ہونا ہے۔ ایمان لانے کے بعد گمراہی یہ ہے، ایمان لانے کے بعد ہدایت ملتی ہے، اور ایمان لانے کے بعد بھی گمراہی پر آدمی چل رہا ہے اور بہانہ کر رہا ہے کہ اب کیا کریں گے، مجبوری ہے۔ آج کل اتنا دے لے کے بھی تو لڑکیاں اٹھ نہیں رہی ہیں، تو پھر کیا کرنا؟ تو پھر پیچھے آؤ خطبے میں، نستعین، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیوں نہیں مانگتے بھائی مدد اللہ سے؟ کہ اللہ تیرے نبی کی سنت ادا کرنے جا رہا ہوں۔ آدمی خود اپنا نکاح کر رہا ہو، اپنے بیٹے کا نکاح کر رہا ہو، اپنی بہن کا نکاح کر رہا ہو، اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہو، مانگو نا اس سے۔ پہلے تو وہی سکھایا جا رہا ہے نا، سب شکر و تعریف اللہ کے لیے، ہر طرح کی خیر اور بھلائی کا وہی مالک ہے، ہم اسی سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، ہم اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے طلبگار ہیں۔ تو پھر ہم کو بھروسہ، اور پھر وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو کہاں بھروسہ پھر ہمارا؟ بھروسہ کیا کہاں ہم نے اللہ پر، اس کے کلام پر، اس کے نبی پر ہم نے بھروسہ کہاں کیا؟ ہم نے بھروسہ کائے پر کیا؟ زمانے پر، حالات پر، لوگوں پر، خاندان پر، رشتہ داروں پر، جھوٹوں پر، مکاروں پر، ظالموں پر، قاتلوں، کافروں، وحشیوں پر۔ اللہ پر بھروسہ ہمارا کہاں ہم نے دکھایا؟ کہاں دکھایا ہم نے اللہ پر بھروسہ؟ ٹھیک ہے، کوئی نہیں کرتا ہمارے بیٹے سے نکاح اس بنیاد پر کہ ہم دین کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں، جواب دے دو اس کو، کوئی بات نہیں، چلو ٹھیک ہے، کوئی ہماری بیٹی کو نہیں لے جانا چاہتا دین کی بنیاد پر، سنت کے مطابق، چل رستہ بدل۔ مگر ہماری تو نظر کہاں ہے؟ ہماری نظر تو پاکٹ پر ہے، مکانوں پر ہے، دکانوں پر ہے، پراپرٹی پر ہے، پراپرٹی پر ہے نا، عورتوں کی بھی مردوں کی بھی۔ صحابہ کرام کی کیا حالت ہوئی تھی جب ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے جب وہ تیار ہوئے تو ان کی حالت کیا ہوئی؟ ایک شخص آیا، ایک صحابیہ سے کہنے لگا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پردے کا حکم نہیں اترا تھا نا، جب پردے کا حکم سن 5 ہجری میں تقریباً نازل ہوا، سورہ احزاب کی آیتیں نازل ہوئی پردہ کرنے، اس کے پہلے تو پردے کا حکم نہیں تھا، تو عورتیں ایسے ہی پھرا کرتی تھیں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ صحابیہ کیا کہتی ہیں اس سے؟ کہا دیکھو تم بہت بڑے تاجر ہو، اونچے خاندان سے تعلق ہے تمہارا، تمہیں کوئی بھی لڑکی قبول کر لے گی مگر میں قبول نہیں کر سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا تم کافر ہو، میں مسلمہ ہوں۔ یہ بات اپنا والا جو ذہن ہے اس کو وہ بات دھیان میں رکھنا کہ تم بڑے تاجر ہو، اونچے خاندان سے ہو، وجیح ہو، خوبصورت ہو، لیکن میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا تم کافر ہو، میں مومنہ ہوں، میں مسلمہ ہوں۔ ہماری کوئی لڑکی بولے گی؟ آج مسلمان لڑکیوں کی تو یہ تاریخ سامنے آ رہی ہے کہ وہاں رشتہ چل رہا ہے، بعد لڑکا آیا ہے، اب اسلام نے اس لڑکی کو بھی حق دیا جو ہم دیتے نہیں اس کو، عام طور سے اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں عورتوں کو، لڑکیوں کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ لڑکے کو دیکھ لیں ایک نظر اور اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر دیں۔
اور دیا جاتا ہے تو کہاں دیا جاتا ہے؟ جہاں دین سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ لڑکی وہ ایم ایس سی ہے، اس کو بی ایس سی کرائے، ایم ایس سی کرائے، انجینئر کر رہی، وہ ڈاکٹری پڑھ رہی ہے، ڈاکٹر ہو رہی ہے۔ وہ بولتے بھائی سب تو ٹھیک ہے اور داڑھی بہت بڑی ہے۔ اس کو سنت سے اعتراض ہے۔ یہ صحابیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تم بڑے تاجر ہو، خوبصورت ہو، اونچے خاندان سے تعلق ہے تمہارا، تم سے کوئی بھی عورت نکاح کرنے کو تیار ہو جائے کہ میں نہیں کروں گی۔ کہا کیوں؟ کہا تم کافر ہو، میں مومن ہوں۔ کہا اگر میں ایمان لے آؤں تو؟ کیا شان تھی ان کی اطاعت رسول، اطاعت رب، کیا ایمان کی ان کے اندر قوت تھی۔ یہاں تو پورا ننانو کا پھیر چل رہا ہے، مردار کی طرح، گدھ کی طرح ٹوٹے پڑے ہیں، جھگڑے چل رہے ہیں وراثت کے، میں کھا جاؤں وہ کھا جائے، یہ میں اس کا دبا لوں وہ اس کا دبا لے، ایک ایک پلاٹ 3 بار بیچ کر لوگوں کو پھنسائے ہوئے ہیں۔ قرض لے تو دینے کا نام نہیں، مانگنے قرض دینے حالانکہ جو مقروض ہے اس کو احسان ماننا چاہیے کہ کسی نے اس کو وقت پر مدد کر کے اس کا کام نکال۔ آج الٹا ہو گیا، قرض دینے والے کو احسان ماننا پڑتا۔ بھائی تو نے ہم سے قرض لیا، تیرے کو اللہ جزائے خیر دے، ڈبا دے ڈبا دے ڈبا دے، استغفر اللہ۔ کیا ہے؟ نماز بھی ہو رہی، پھر ادھر شملہ بھی بندھا ہوا ہے، ٹوپی بھی اوڑھی بھی ہے، دین کے کام بھی ہو رہے ہیں، اسٹیج پر تقریر بھی ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، اور ادھر حال یہ ہے معاملات کا۔ اب سنو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خطرناک وعید سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن بڑے گناہوں سے روکا ہے اور ان کو حرام قرار دیا ہے، ان گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی اس حال میں مرے کہ اس پر قرضہ ہو اور اس نے قرضے کی ادائیگی کے لیے چھوڑا بھی کچھ نہیں۔ دیکھو یہاں جو وارث رہتے ہیں نا، ان کو تو مرنے والے کے قرضے ورضے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں رہتا، آن دو مال لیے ہوں گے، ہم کو کیا معلوم۔ ابا بھی ایسے تھے بیچارے کہ ان کو لاکھوں بھی بس نہیں ہوتے تھے، کروڑ بھی بس نہیں ہوتے تھے، بس لیتے رہے، کھاتے رہے، اڑاتے رہے، لیتے رہے، دیتے رہے۔ کتنا چھوڑ کے مرے، کس کا لے کے مرے، کس کا دے کے مرے، کچھ لینا دینا نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو پھر کہ مرنے والے کے چاہے سارے گناہ معاف کر دے اللہ، قرضہ نہیں معاف ہوتا۔ شہید جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے نا، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کا پہلا قطرہ زمین پر پڑتا ہے، اس کے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر آپ نے فرمایا کہ وہ بھی قرضے میں اٹک کے رہتا ہے۔ مسلمانوں کو تو قرضہ لے کے کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، لے لو، لینے کو تو لے لیتے، اچھا لے بھی کائے کے واسطے؟ وہی شادی بیاہ کے واسطے، سود سے لے رہے ہیں، ارمان پورے کرنے کو، خاندان کو خوش کرنے کو، عورتوں کو خوش کرنے کو، برادری کو خوش کرنے کو، پھر بول رہے کہ اللہ ہماری کب سنے؟ تم نے کب سنے اللہ کی؟ اللہ تمہارا محتاج کہ تم اللہ کے محتاج؟ وہ صحابیہ جب وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایمان لے آؤں، اسلام قبول کر لوں، تو کہا اگر تم سچے دل سے ایمان لے آؤ تو میں اپنے نکاح کا مہر ہی تمہارے اسلام کو مان لوں گی۔ 1 روپیہ مجھ کو نہیں چاہیے، سونے کا تنکا نہیں ہونا، چاندی کی پازیب نہیں ہونا، لچھا نہیں ہونا، گچھا نہیں ہونا، حیدرآباد کا شرارہ نہیں ہونا، اسلام لے آ، یہی میرا مہر سمجھوں گی میں۔ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ بات تو سیدھی کرو۔ اچھا سیدھی بات بہت آتی ہے ہم کو، اتنی بھی سیدھی آتی کہ اگر کمپاس لگا کے، ڈگری لگا کے دیکھیں نا تو 1 سوت کا بھی 1 سینٹی میٹر کا بھی فرق نہیں آتا۔ کائے کے لیے آیا بھائی؟ للہ فی اللہ بات چیت کے لیے آیا۔ آگے باپ
اللہ کے واسطے اللہ کی راہ میں آیا بات چیت کرنے کو، اللہ رضا واسطے بھائی، یہ اللہ کی رضا کہاں ملی بھائی تیرے کو؟ تو چھوٹتے ہی آگے پہلے بات کر رہا ہے، وہی جو چل رہا ہے شیطانی ماحول مسلمانوں کا، ہماری برادری، ہمارا خاندان، ہمارے رشتہ دار، تھوڑا بہت تو دیکھنا ہی پڑتا نا، ان کو بھی دیکھنا پڑتا، دین بھی دیکھنا پڑتا، دنیا بھی دیکھنا پڑتا، خالی دین دیکھے تو نہیں ہوتا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ جسے ہدایت دے واقعی اس کو کوئی نہیں بھٹکا سکتا، نہ مال بھٹکا سکتا، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بچے، نہ خاندان، نہ برادری، نہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا خوف اور لالچ۔ یہی یصلح لکم اعمالکم ہے۔ صحابہ کرام کے اعمال ایسے سنوارے اللہ ہے۔ دیکھیں صحابیہ کا ذرا دیکھو انداز، کہا تم اسلام لے آؤ، تمہارا اسلام لانا میرا مہر قرار پائے گا۔ اور کئی واقعات ایسے آتے ہیں صحابہ اور صحابیات کے کہ قرآن کی چند آیتوں کے بدلے نکاح ہو گیا، قرآن کی چند آیتوں کے بدلے، یہ آیتیں مہر۔ ہم بھی کم نہیں ہیں، مگر بہت ہمارے اندر ٹیلنٹ بہت آ گیا ہوا ہے۔ ہم ہیں ڈیجیٹل انڈیا کے لوگ، کمپیوٹرائزڈ ملٹی میڈیا کا ہمارے پاس میں یہ دجال موجود ہے، ایک سے ایک آپشن ہم چلاتے ہیں، ہماری عقل کا کیا کہنا ہے؟ ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، ہمارے کو کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ وہ صحابہ وہ ہر چیز کو ایمان کی نظر سے اور آخرت کی بنیاد پر سوچتے اور دیکھتے تھے، اس پہ تولتے تھے وہ کہ ایمان کے اعتبار سے یہ چیز ہمارے لیے درست ہے یا نہیں، اور اس چیز میں ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے کوئی گھاٹا یا کوئی ٹوٹا تو نہیں ہے۔ یہ ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اب قرض کی بات آئی تو محدث عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ جب بھی سفر پر جاتے تو ان کی بستی اور جس راستے پر وہ سفر کرتے اس کے درمیان ایک سرائے تھی، اکثر آپ وہیں ٹھہرتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہیں ٹھہرا کرتے تھے اس سرائے میں، اس کا ماحول اچھا تھا، لوگ اچھے رہتے تھے وہاں، سب اس وجہ سے وہاں پسند کرتے تھے۔ وہاں ایک نوجوان حضرت ابن مبارک کی خدمت میں آ کر بیٹھتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا اور ان سے دین سیکھتا تھا، حدیثیں سیکھتا تھا۔ اب یہ سیکھنے سکھانے کے معاملے بھی ختم ہو گئے ہمارے، خصوصاً دین، نہ سیکھنے والوں کی کوئی حیثیت ہے، وقت ہے، نہ سکھانے والوں کی کوئی عزت ہے اور مقام ہے، اور ہر طرح کی وہ خدمت کرتا ہے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ جب بھی آتے وہ ہماتن آپ کی خدمت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایسے ایک موقع پر جب آپ اس سرائے میں پہنچے ایک دن، تو کافی وقت گزر گیا مگر وہ نوجوان نظر نہیں آیا۔ سرائے کے مالک سے پوچھا کہ ارے وہ میرے ساتھ فلاں فلاں نوجوان یہاں پر اکثر میرے ساتھ رہتا اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ نظر نہیں آیا۔ کہا حضرت اس پر کسی کا قرض تھا، قرض خواہ نے تقاضا کیا، اس سے ادائیگی ہوئی نہیں، اس کے پاس کچھ تھا نہیں، آخر قرض خواہ جو ہے وہ تنگ آ کر اس نے اس کو قید میں بھجوا دیا۔ اب ابن مبارک رحمۃ اللہ کوئی لینا دینا نہیں، کچھ نہیں، بس وہ جب سرائے میں آتے تھے تو ان کے پاس دین سیکھتا تھا، وہ حدیثیں سیکھتا تھا، حدیثوں کا علم حاصل کرتا تھا، دین کا علم حاصل کرتا تھا، قرآن کا علم حاصل کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ابن مبارک ہیں، وقت کے بڑے محدث ہیں، بڑے امام ہیں، بڑے عالم ہیں۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے اور اس قرض دار کو تلاش کیا جس کا وہ قرض مقروض تھا۔ بڑی تلاش کے بعد میں وہ شخص مل گیا جس کا قرض تھا اس نوجوان پر۔
کہا بھائی دیکھو وہ فلاں فلاں نوجوان جس کو تم نے قید کروا دیا ہے اس کا کتنا قرض ہے؟ کہا اتنا اتنا ہے۔ کہا یہ ایک شرط ہے میری، لیکن وعدہ کرو کہ میرا نام اس کو ہرگز نہیں بتاؤ گے، نہ کسی کو بتاؤ گے۔ اس نے سوچا بھائی اپنا پیسہ آ رہا ہے، کیا کرنا ہے، نام بتا کہ نہیں بتا۔ کہا بھائی ٹھیک ہے میں آپ کا نام نہیں بتاؤں گا، جب میری رقم مجھ کو مل رہی ہے تو مجھ کو اور کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کہا دیکھو یہ پوری رقم میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس نوجوان کو تم آزاد کر۔ وہ نوجوان قید سے نکلا، سرائے میں آیا تو اس کو سرائے کے مالک نے بتایا کہ ارے وہ ابن مبارک آئے تھے تمہارا پوچھ رہے تھے۔ کہا اچھا، آ کر چلے گئے۔ اب وہ بے چین ہو گیا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کو۔ وہ بیچارہ آپ کے مقام کی طرف سفر کرتا ہوا چل پڑا اور آپ سے مل کر ملاقات کر کے اس کو چین آیا۔ تو ابن مبارک نے پوچھا بھائی خیریت ہے؟ کہا حضرت کیا بتاؤں، ایسا ایسا ہوا تھا، کوئی رحم دل بندہ اللہ کا آیا، اس نے میرا قرضہ ادا کر دیا اور مجھ کو قید سے رہائی دی، میری سانس سانس سے اس کے لیے دعا نکل رہی ہے۔ یہاں دامادوں کے قرض چکاتے چکاتے قبر میں پہنچ چلے جا رہے ہیں، ان کا قرض کچھ پھٹ رہا نہیں، ان کا گھر کچھ بن رہا نہیں، ان کے مطالبے کچھ کم ہو رہے نہیں۔ شادیاں کرتے کرتے عمر نکل جا رہی، پوری کمائی کی عمر بھر کی ولیموں میں، نکاح میں، چھلوں میں، چھٹیوں میں چلے جا رہی۔ اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، نیکی کے راستے میں کچھ مال نکل رہا نہیں، کچھ نہیں نکل رہا۔ یہاں کم سے کم 5 سے 7 لوگ ایسے ہوں گے جو ہر ہفتے وہ کھڑے رہنے والوں کی تھیلی میں، جھولی میں 500 روپے ڈال سکتے۔ 10 سے 15 لوگ ایسے بیٹھے ہوئے یہاں جو ہر ہفتے 200 کی نوٹ بالکل ڈال سکتے۔ 30 سے 35 لوگ ایسے ہیں جو ہر ہفتے 100 کی نوٹ برابر ڈال سکتے، مگر 10 بھی نہیں نکلتے۔ یہ لال تھیلی میں نوٹوں کے روپے کا وہ اب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اب تو زمانہ ترقی کر گا، مگر ہم دیکھتے تھے بچپن سے، جب شادی ہوتی تھی نا جس کے یہاں، تو دولہے کے باپ کے پاس اور ادھر دلہن کے باپ کے پاس میں ایک لال تھیلی رہتی تھی اسپیشل، اس میں نوٹا بھرے ہوئے رہتے تھے، وہ انہیں دیتے رہتا تھا، جہاں ضرورت پڑی وہاں دیتے رہتا تھا، جتنے بولے اتنے۔ باجا بجانے والوں پہ وارتے تھے۔ پھر بہنا کا نیگ رہتا تھا، وہ بھائی کو آ کے دلہن کو لے کے آ رہا، بھابھی کو لے کے آ رہا، تو وہ دروازے میں اڑ جاتے تھے، ہمارا نیک دو۔ وہاں نکلتے وہ 5000 7000۔ ادھر گئے تھے جہاں نکاح ہوا تھا وہاں پہ وہاں سالیاں بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے جوتا چھپا لیے، 1000 روپے کا جوتا اب دو 2000 میں تو 3000، پھر چھوڑاؤ جوتا، دے رہے ہیں، بہت خوشی سے دے رہے، مزے لے کے دے رہے، تھوڑا ستا کے دے رہے، چمٹی لے کے دے رہے، مت دے رہے، مزہ کے مزہ، ارمان کے ارمان۔ پھر بول رہے اللہ ہمارے کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ تو جسے ہدایت دیتا اسے ایسے کاموں کی تو راہ ہی نہیں بتاتا، اسے روک دیتا ہو، اور جس کو گمراہ کرتا ہے وہ اس کو ہی گمراہ کرتا ہے، جو ایمان لا کے بھی گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، نہ اللہ کی مانتا ہے نہ رسول کی سنتا ہے، یا تو اپنے نفس کی مانتا ہے یا اپنے جیسے انسانوں کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ اس خطبے کا ذرا ٹکڑا دیکھ لو، بہت اس پہ جتنی چاہے آدمی تفصیلی گفتگو کر سکتا، اور صحابہ اور صحابیات کے واقعات تو بیان کرنے لگ گئے تو پھر تو دیکھنا ہی نہیں پڑتا ہے کس طرح ان کو اللہ کی ہدایت ملی، اور کس طرح ہم مومن ہو کر، مسلم ہو کر بھی گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور اس کے بعد میں آتی ہے پھر ایمان کی گواہی، شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو
الفاظ پہلے کیا ہے، وہاں نصیحت کیا ہے، اب ایمان آ رہا ہے، اب آ رہا ہے ایمان کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کو، یعنی تم یہ کرو گے، اللہ ہی کے شکر بجا لاؤ گے، ناشکری سے بچو گے، اسی سے مدد مانگو گے، کسی اور کی سے مدد نہیں مانگو گے، اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو گے، اسی سے تم مدد چاہو گے، اور اسی سے تم اپنی نفس کی شرارتوں اور شیطان کے وسوسوں سے مدد مانگو گے، یقیناً تمہیں ملے گی۔ کب؟ جب اسی پر بھروسہ کرو گے اور پھر ایمان کا اعادہ کرو گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد کہہ کر پھر قرآن مجید کی وہ 4 آیات پڑھا کرتے تھے۔ ان 4 آیتوں میں بھی اس خطبے سے بہت گہرا تعلق اور ربط ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کسی وقت گفتگو ہوگی۔